تصور مضبوط کر دیتے ہیں، آخرت کا یہ کانسیپٹ اس کو دے دیتے ہیں کہ جو کچھ بیٹا ہم یہاں کریں گے اس کی جزا سزا ہمیں اگلے جہان میں ملے گی، تو آپ کی اولاد آپ کبھی حیا کرنا شروع ہو جائے گی۔ قرآن مجید سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے اسے نصیحت کر رہے ہیں، اور سب سے پہلی نصیحت اسے کیا کرتے ہیں؟ لا تشرک باللہ، بیٹا اپنی فکر اور سوچ کو صحیح رکھنا، یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ جل شانہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلی اپنی فکر کو ٹھیک رکھنا، اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھنا کہ اللہ جل شانہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر الامر ہے، جس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ ہی سے مل رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ چیزیں میں رکھوں، اور ساتھ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ، اس کی ذات، اس کے اختیارات، اس کی صفات کے ساتھ کسی اور کو ساتھ ایسوسیٹ کرنا، یہ کائنات کی سب سے بڑی زیادتی، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ، کائنات کی سب سے بڑی نمک حرامی، سب سے بڑی بے وفائی ہے کہ انسان جس سے سب کچھ لے رہا ہے اس کو تھینک یو نہ کہے بلکہ کسی اور کو کہے اور کہے مجھے یہ نہیں یہ دے رہا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور ساتھ اللہ جل شانہ نے قرآن کا یہ اسلوب ہے، جہاں جہاں اللہ اپنی توحید کا ذکر کرتے ہیں ساتھ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے شرک کی بات بتائی، اور اللہ جل شانہ درمیان میں آیتیں لے کے آئے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کرے، اور پھر آگے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کبھی ضائع نہیں کرنی، نماز کو قائم کرنا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز اس کے قائم کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں، مساجد کا قیام، نماز کے لیے لوگوں کی ذہن سازی، اور اس کو گورنمنٹ کو اور حکومت کو اور معاشرے کے اندر نماز نہ پڑھنے والے کے لیے نفرت، یہ ساری چیزیں نماز کے قیام کے اندر شامل ہیں۔ لوگوں کو لے کے آنا، کی ذہن سازی کرنا، دعوت دینا۔ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹا اپنا مزاج ایسا بناؤ کہ کوئی بھی برائی اگر ہو رہی ہو اس کو دیکھ کے خاموش نہیں رہنا۔ معاشرے کے اندر لوگ اخلاقی زوال کا شکار ہوں اور ایک نیک آدمی مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے، ایسی پیسو لائف نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھ بیٹا، جب بھی دیکھ کہیں برائی ہو رہی ہے وہاں پہ برائی اپنی طاقت کے مطابق اس کو روک، وہاں اس برائی کو پھیلنے میں رکاوٹ بن، اور فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، جہاں نیکی اور بھلائی کی ضرورت ہے وہاں لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو خیر کی طرف لے کے آئے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا یہ زندگی عارضی ہے، یہاں زوال، عروج، اتار چڑھاؤ لائف کا آتا رہتا ہے، کبھی نعمتیں کم کبھی زیادہ، اللہ بندے کا ایمان چیک کرتا ہے، اس کو مصیبتیں بھی دیتا ہے، اس کو پریشانیاں بھی دیتا ہے، اس کو تکالیف بھی آتی ہیں، بیٹا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑ۔ آج ماں باپ سے جو اولادوں کو شکوہ ہوتا ہے نیٹ اور موبائل کی تربیت سے، وہ یہی ہوتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، فلاں نے تو اس طرح کا سوٹ اور پہنا، جوتیاں پہنی ہوئی ہیں، اس کے شوز بھی امپورٹنٹ ہیں، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ اولادوں کے شکوے ہیں، اس وجہ سے ہیں کہ ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے۔ اگر ہم ان کی تربیت کرتے ان کی زبانوں پہ ایسے الفاظ نہ آتے، اور گھروں کے اندر جھگڑے اسی وجہ سے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو پراپر ٹائم نہیں دیتے، ان کو جو توجہ ان کی بنتی ہے وہ نہیں دیتے، اور نتیجہ بغاوت کی صورت میں نکلتا ہے۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بیٹا یہ کام بڑی ہمت کا ہے۔ سامنے ایک آدمی ہو، حرام کی کمائی، اس کے پاس گاڑی، بینک بیلنس، لوگ سلام کر رہے ہوں، دوسری طرف اللہ کو ماننے والا اپنی کٹیا اور کچے مکان کے اندر رہتا ہو، دیکھ کے ایک مرتبہ تو ناشکری کا جو فلیش
وہ دماغ پہ آتا ہے، تصور آتا ہے، ایک سوچ آتی ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی مان بھی رہے ہیں پھر بھی ہمیں اللہ اپنی نعمتوں سے محروم کر رہا ہے۔ فرمایا بیٹا یہ بڑے صبر کا کام ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کے اندر رکھنا، صبر کا یہ بھی مسئلہ ہے۔ ایک طرف حرام ٹھاٹھے مار رہا ہو اور ایک طرف حلال کم ہو، کیونکہ برکت حلال میں ہے، لیکن آزمائش کے طور پہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ تو فرمایا ان ذالک من عزم الامور۔ آگے فرمایا بیٹا ولا تصعر خدک للناس، بیٹا لوگوں کے ساتھ تیرا ملاقات کا جو رویہ، ملاقات میں جو رویہ ہونا چاہیے متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہ انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو انسان سمجھو، یہ تکبر تھا جس نے شیطان کو اللہ جل شانہ سے مردود ڈکلیئر کروا دیا اور یہودیت پہ قائم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی یہی سبب بنا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ اور آسمان سے جو وحی اس کے پاس آ رہی تھی اس کو چھوٹا جانا، تکبر کیا، ہم بڑے ہیں ہمارے لیے یہ قانون نہیں ہے، اس کو حقیر جانا، اور یہی تکبر کی علامت ہے۔ فرمایا بیٹا ایسا کام نہ کرنا، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ بیٹا انسان پہ دنیا کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو اس کے پاس اللہ نعمتوں کی فراوانی عطا کرتا ہے یا آزمائش کے طور پہ نعمتیں لے لیتا ہے، اور جب بیٹا مل جائیں تو تیری چال ڈھال، تیرا واکنگ ٹاکنگ سٹائل، ان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، تیری چال میں بھی یہ چیز نظر نہیں آنی چاہیے کہ یہ بندہ اتنی فیکٹری اور ملوں کا مالک ہے۔ عاجزی، انکساری، ہیوملٹی، یہ تیرے اندر بیٹا پیدا ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹا اگر یاد رکھ تیری چھوٹی سے چھوٹی برائی، چھوٹی سے چھوٹی بھلائی وہ اللہ کی نظر میں ہے اور اللہ نے تجھ سے اس کا حساب لینا ہے، یہ ذہن میں رکھ۔ آج اگر ہر انسان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کہ مجھ سے خدا نے ہر نعمت کا پوچھنا ہے، کوئی بندہ بھی نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرے۔ یاد رکھیے اچھے کام، نیکیاں، تعمیر سیرت اور کردار کی تشکیل وہی بندہ کر سکتا ہے جس کا تصور آخرت مضبوط ہے، ورنہ اس دنیا میں حرام کو دیکھ کے، اس دنیا کی زینت کو دیکھ کے انسان اپنے نظریات تک کو بدل لیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ اپنے نظریات کو بدلتا رہے گا، دیکھے گا فائدہ ادھر سے ہے۔ جب وہ تصور ختم ہو جائے گا کہ میں نے اوپر جا کے حساب دینا ہے، میرا ایک مورل ایگزسٹنس بھی ہے جو جانوروں کا نہیں ہے، میرا اخلاقی وجود ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ یہ دیکھتا ہے یہ بندہ کتنا امانت دار ہے، کتنا سچا ہے، کتنا شریف ہے، کتنا اس میں اثار کا جذبہ ہے، کتنی اس میں قربانی ہے، کتنا یہ وسیع النفس، وسیع الظرف ہے۔ اللہ یہ چیزیں دیکھ کے بندے کو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پتہ نہیں تقسیم کس طرح کی ہے، نافرمانوں کو زیادہ دیے جا رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ موضوع پھر کبھی کہ اللہ نافرمانوں کو اتنی نعمتیں کیوں عطا کرتا ہے اور تابع فرما اور فرما بردار لوگوں کو نعمتوں سے محروم کیوں رکھتا ہے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات فی الارض یأتی بها اللہ، جو کچھ بھی تو اپنی خلوت، اپنی جلوت، اکیلا بیٹھا ہے یا مجلس محفل کے اندر ہے، تیری ایک ایک ایکٹیویٹی پہ تیرے دماغ، تیرے ذہن میں چلنے والی جو فلم اور سوچ اور فکر ہے خدا کی، اس کی بھی نظر ہے۔ تو کوئی کام کیوں کرتا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے، خدا اس کا بھی انالیسس کر کے قیامت کو تیرے سامنے لائے گا۔ اس تصور کو بیٹا اپنے ذہن میں جما لے، انشاءاللہ اس زندگی سے کامیابی کے ساتھ گزر جاؤ۔ تربیت اولاد انتہائی اہم موضوع ہے۔ اگر ہم اس امت کو صحیح راہ پہ، نیکی کے رستے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے منہج پہ چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے نور سے پہلے اپنے آپ کو منور کریں،
اور ساتھ اپنی اولادوں کو منور کریں. نماز پڑھنے آتے ہیں اپنی اولاد کو ساتھ لے کے آئیں, ان کو خیر کے کاموں کی دعوت دیں, اور اللہ کے لیے اپنے مزاج کو بدلیں اور دیکھیں, انالائز کریں کہ میرے اندر کیا خامی ہے جو رکاوٹ ہے کہ میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پا. انالائز کریں, ہر بندے کی اپنی اپنی وجہ ہے. اپنی اولاد کو ضرور وقت دیں, ٹائم دیں, ان کے ساتھ وقت گزاریں. انشاءاللہ جب ان کے ساتھ آپ کی ایک طرح کی فرینڈشپ قائم ہو جائے گی, دوستی ایک طرح کی قائم ہو جائے گی کہ وہ سمجھیں گے کہ میرا باپ میرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے, میرے سکھ کو اپنا سکھ سمجھتا ہے, میرے لیے نصیحت اور میرے لیے ایڈوائزر ہے, تب بچہ آپ سے ہر بات اپنی شیئر کرے گا. اگر آپ ڈر اور خوف کے ساتھ ان پہ اپنی اتھارٹی اور اختیار اس طرح کا استعمال کریں گے, اس سے نفرتیں پیدا ہوگی. اور آج کے اس دور میں ہم 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہر گھر کے اندر قریباً, اللہ محفوظ رکھے, یہ مسائل موجود ہیں. اولادوں سے ماں باپ پریشان ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے اور ان کو ان کی تربیت کی. اس لیے اس نعمت کی قدر کیجیے. اللہ جل شانہ نے آپ سے سوال کرنا ہے. اور یاد رکھیے, جب انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو پلاننگ کرنا پڑتی ہے. اگر آپ ناکام ہونا چاہتے ہیں, اس کا صاف اور واضح طریقہ یہی ہے کہ آپ کامیابی کی پلاننگ چھوڑ دیں. آپ کو اچھائی کے لیے, اپنی سیرت کو بنانے سنوارنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے, ایسا بنانے کے لیے کہ اللہ کو پسند آ جائے, آپ کو محنت کرنا پڑے گی. اور یہی وہ محنت ہے کہ جس کے پیچھے ایمان کی فورس اور قوت ہوتی ہے, جو آپ کو خیر کی طرف لگائے رکھتی ہے. تک و دور کوشش کے اندر ہی اگر انسان اللہ کے پاس چلا جاتا ہے, وہ اس کے اندر مکمل تبدیلی نہیں آتی, اللہ کے ہاں پھر بھی وہ قابل قبول, لیکن کوشش ہی چھوڑ دینا اور اس بات کی طرف بہتری کی پلاننگ ہی نہ کرنا, اس سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سستی سے اللہ کی ویسے ہی پناہ مانگی ہے جیسے شیطان سے مانگی. اس لیے بچے کی تربیت یہ ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہونا چاہیے. حلال کھائیے, حلال کھلائیے, دین کی جو ہے وہ تعلیم ان کو بھی دلوائیے, ان کا اخلاق, ان کی سیرت اس پہ دھیان دیجیے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.